بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ریاض الصالحین جو امام نووی رحمہ اللہ تعالیٰ کی حدیث کی کتاب ہے، اس میں انہوں نے استغفار کے عنوان پر جو آیات اور احادیث بیان کی ہیں وہ انشاءاللہ آج آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَاسْتَغْفِرْ لِذَنْبِكَ۔ ہر انسان کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ اپنے گناہوں کی اللہ تعالیٰ سے بخشش طلب کرو، اور ایک دوسرے مقام پہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَاسْتَغْفِرِ اللَّهِ، اللہ تعالیٰ سے بخشش طلب کرو، ان اللہ کان غفور الرحیم، اللہ تعالیٰ بہت زیادہ بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ اور ایک مقام پہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَن يَعْمَلْ سُوءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ، سورہ نساء کی 110 نمبر آیت ہے کہ جو انسان بھی برے اعمال کرے او یظلم نفسہ، یا اپنے جان پر ظلم کرے، ثم یستغفر اللہ، میری ساری زندگی گناہوں میں گزری ہے، پھر وہ اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتا ہے، یاجد اللہ غفور الرحیم، تو اللہ تعالیٰ نے پھر بھی توبہ کا دروازہ کھولا ہوا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے خاص فضل اور رحمت سے اسے معاف فرما دے گا۔ اور اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں سورہ انفال کی آیت نمبر 33 میں وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ، اے میرے پیغمبر جب تک آپ ان میں موجود ہیں اللہ تعالیٰ ان پر عذاب نازل نہیں کرے گا، وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ، اور جب تک یہ مشرکین مکہ استغفار طلب کرتے رہیں گے اللہ تعالیٰ ان پر عذاب نازل نہیں کرے گا۔ یعنی استغفار کرنے کی اتنی برکت ہے، اگر مشرکین مکہ بھی استغفار کریں تو اللہ تبارک و تعالیٰ عذاب نازل نہیں کرتا۔ تو اگر کوئی مسلمان استغفار کو لازم پکڑ لیتا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، سنن ابی داود میں 1518 نمبر حدیث ہے، من لازم الاستغفار، جس نے استغفار کو لازم پکڑ لیا، جعل اللہ لہ من کل ضیق مخرجا، تو اللہ تعالیٰ ہر تنگی سے نکلنے کا اس کے لیے راستہ جو ہے بنا دیں گے، ومن کل ہم فرجا، اور ہر غم سے اللہ تعالیٰ اسے نجات عطا کر دیں گے، وَرَزَقَهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، ایسی جگہ سے اللہ تعالیٰ رزق دیں گے جہاں سے بندے کا وہم و گمان بھی نہیں ہوگا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں، میں ایک دن میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے 70 مرتبہ استغفار کرتا ہوں۔ اور ایک روایت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم گناہ نہ کرو تو اللہ تعالیٰ تمہیں لے جائے، اور اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو لے آئے جو گناہ کریں پھر اللہ تعالیٰ سے معافی طلب کریں اور اللہ تعالیٰ انہیں معاف کر دے۔ یعنی استغفار کی اہمیت کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا۔ اب اس کا یہ مطلب نہیں کہ انسان گناہ کرنے لگ جائے، یعنی استغفار کرنے کی اتنی زیادہ اہمیت ہے۔ اور اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم و اتوب الیہ پڑھتا ہے تو اس کے جتنے بھی گناہ ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتے ہیں، اگرچہ وہ بندہ جنگ سے ہی کیوں نہ بھاگا ہو۔ تو اس طرح سید الاستغفار ہے، اگر کوئی بندہ پڑھتا ہے اللہم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی وانا عبدک وانا علی عہدک ووعدک ما استطعت اعوذ بک من شر ما صنعت ابوء لک بنعمتک علی وابوء بذنبی فاغفر لی فانہ لا یغفر الذنوب الا انت۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے دن کے وقت یہ والے کلمات پڑھے تو اگر وہ دن کو فوت ہو گیا تو سیدھا اللہ کی جنت میں جائے گا، اور فرمایا کہ جس نے رات کو یہ کلمات پڑھے، ٹھیک ہے، اور وہ صبح ہونے سے پہلے پہلے فوت ہو گیا، فَهُوَ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے انسان کو جنت الفردوس میں داخل کرے گا۔ یہ صحیح بخاری کی روایت ہے 6306 نمبر۔ تو استغفار کی بہت زیادہ اہمیت ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی وفات سے قبل کثرت سے پڑھ رہے تھے سبحان اللہ و بحمدی استغفر اللہ و اتوب الیہ۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے استغفار کے بہت زیادہ فوائد کا ذکر کیا ہے، تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ کثرت سے استغفار کریں۔ صحابہ بیان کرتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایک مجلس میں ربی اغفر لی وتوب علیہ انک انت التواب الرحیم، یہ والے کلمات 100 مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ لیا کرتے تھے۔ اور حدیث قدسی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آدم کے بیٹے، آپ جتنے بھی گناہ کر کے آ جاؤ، ثم استغفرتنی، پھر تو مجھ سے معافی مانگ لے، غفرت لک ولا ابالی، میں تجھے معاف کر دوں گا، مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے، لیکن تو میری ذات اور صفات میں شرک نہ کر کے آنا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عورتوں کی جماعت تصدق نہ، تم صدقہ کیا کرو، کیونکہ میں نے جہنم میں تمہیں زیادہ دیکھا ہے، وَأَكْثِرْنَ مِنَ الْإِسْتِغْفَارِ، اور تم زیادہ استغفار کیا کرو۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خصوصی طور پر عورتوں کو یہ ہدایت کی ہے کہ تم زیادہ استغفار کیا کرو۔ تو اس لیے تمام یعنی مرد و خواتین سب کو چاہیے کہ زیادہ سے زیادہ اللہ تعالیٰ سے استغفار کریں۔
اللہ تعالیٰ اولاد کی نعمت سے بھی نوازے گا، اگر کسی کے پاس اولاد نہیں اللہ تعالیٰ بیٹے عطا کرے گا، مال بھی عطا کرے گا۔ اگر قحط پڑا ہوا ہے تو اللہ تعالیٰ آسمان سے موسلا دار بارش بھی نازل کرے گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں کثرت سے استغفار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔